نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. حمد و ثنا کے بعد مالک کائنات
خالق لم یزل کا کروڑہا احسان، جس رب لم یزل نے جمعۃ المبارک کے مقدس مطہر اور منور لمحات ہمیں عطا فرمائے اور ان مقدس گھڑیوں کے اندر بیٹھ کر اپنے اور اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے مالک کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ برادران اسلام، ہماری جمعۃ المبارک پر اس بات پر گفتگو کا اختتام ہوا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے جا کر یہ کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں اور ہم خوب کھائیں گے پئیں گے، یرتع و یلعب، اور خوب کھیلیں گے کودیں گے، تو آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں اور ہم اس کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں، اس بات پر آپ ہمارے اوپر اعتماد کیجیے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی تھے اور آپ نے اپنی نگاہ نبوت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا وہ مکر اور فریب کہ جب یہ واپس آئیں گے تو یہ کیا باتیں بیان کریں گے اور کیا میرے سامنے گفتگو کریں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی اس بات کا انہیں خبر عطا فرما دی۔ پہلے ہی انہوں نے اس انجام کے بارے میں جو جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہونا تھا اور انہوں نے بات بتانی تھی، آپ نے فرمایا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، آپ نے فرمایا بے شک مجھے یہ بات غمزدہ بناتی ہے کہ ان تذهبوا به، کہ جب تم اسے لے جاؤ، وَأَخَافُ، اور میں ڈرتا ہوں، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اس حال میں کہ تم سیر و تفریح کر رہے ہو اور میرے بیٹے کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ آپ نے اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا۔ اباب ذی وقار، لیکن قالو، وہ بیٹے کہنے لگے لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون، انہوں نے کہا کہ لئن، اگر اکلا کھا جائے، الذئب بھیڑیا،
وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، ایک گروہ ہیں، 10 گرانڈیل جدیل جوان ہیں، آپ پھر بھی خوف کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو گیا اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ، تو بے شک ہم تو ضیاء کار ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ احباب ذی وقار، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بات دل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے اپنے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ فلما، قرآن فرماتا ہے فلما، جب ذہبوا بہ، وہ بڑے اصرار سے، بڑے ہی تگ و دو سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے، تو وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، انہوں نے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ ہم اسے کسی گہرے تاریک کنویں کے اندر جا کر ڈال دیں گے۔ انہوں نے تو پہلے ہی طے کیا ہوا تھا۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ جیسے ہی اپنے علاقے سے نکلے تو انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب بلاؤ نا، کہ تم جو خواب بیان کرتے ہو کہ مجھے 11 ستارے اور ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے، بلاؤ نا وہ آئیں تمہیں بچائیں۔ تم جو باتیں بیان کر رہے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائی مارتے بھی جاتے ہیں اور یہ باتیں بھی سناتے جاتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مقام کا پہلا مرحلہ، کٹھن مرحلہ، وہ یہیں سے شروع ہو گیا کہ اے یوسف، اگر اس مقام تک، اس تخت تک پہنچ کر یہ تمہیں مقام ملے گا، یہ مرتبہ تمہیں ملے گا، لیکن اس مقام تک، اس منزل تک پہنچنے کے لیے تمہیں ان کٹھن حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ہائے نہیں کرنی، سی نہیں کرنی، آ نہیں کرنی، صبر کا دامن تھامنے رکھنا ہے۔ اگر صبر کرتے جاؤ گے، میں رب ذوالجلال تمہارے اوپر اتنا کرم کرتا جاؤں گا، تمہارا اور زیادہ مرتبہ بڑھاتا چلا جاؤں گا، تمہارا مرتبہ اور بلند ہوتا جائے گا، تمہارا وقار اور بلند ہوتا جائے گا، تمہاری عزت، تمہاری عظمت اور بلند ہوتی جائے گی۔ احباب ذی وقار، اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم اسے گہرے تاریک کنویں کے اندر جا کر ڈال دیں گے، وَأَوْحَيْنَا، رب ذوالجلال فرماتے ہیں ہم نے اسی وقت الیہ، یوسف علیہ السلام کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ہم نے وحی کی، اے یوسف اس حکم کے متعلق گھبرانا نہیں ہے، اس حکم کے متعلق گھبرانا نہیں ہے، اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، اور اس فعل کے متعلق وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یوسف تیرے مقام کو یہ بے شعورے نہیں جانتے، ان کو کسی بات کا علم نہیں ہے کہ وہ مرتبہ، وہ مقام جس پر ہم تجھے فائز کرنا چاہتے ہیں، جس بلندی پر ہم تجھے لے جانا چاہتے ہیں، اے یوسف تیرے بھائی اس مقام کو پہچانتے نہیں ہیں، بس تو نے صبر کرتے جانا ہے۔
احباب ذی وقار، جب آپ کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے کے اندر وہ رسہ ڈالا اور رسہ ڈال کر آپ کو اس تاریک کنویں کے اندر جب گرانے لگے، ہر ایک کے ہاتھ کے اندر رسہ ہے اور یوسف علیہ السلام کے گلے کے اندر رسہ ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمت دیکھ رہی ہے کہ میرا یوسف کنویں کے اندر جا رہا ہے۔ احباب ذی وقار توجہ کرو، ادھر یوسف کنویں کے اندر جا رہا ہے، ادھر رب ذوالجلال جبریل امی کو حکم دے رہا ہے کہ جبریل سدرہ کی بلندیاں چھوڑ دو، میرا یوسف تاریک کنویں کے اندر جا رہا ہے، اسے کنویں کے اندر گرنے نہیں دینا ہے بلکہ اسے اپنے پروں کے اندر تو نے تھام لینا ہے، اپنے پروں کے اندر اسے تھام لینا ہے، اس کو کنویں کے اندر جانے، بولو کنویں کے اندر جانے نہیں دینا۔ احباب ذی وقار، جب آپ کے بھائی یہ کام کر چکے، انہوں نے کہا بس یوسف جو ہے وہ تاریک کنویں کے اندر چلا گیا، لیکن ان ناہنجار لوگوں کو، بے شعوروں کو کیا پتا کہ یوسف تو اب بھی رب کی رحمتیں لوٹ رہا ہے، یوسف تو اب بھی رب کی رحمتیں لوٹ رہا ہے، رب ذوالجلال کے کرم کے اندر ہے، اس رب کی فضل اور عنایات یوسف کے اوپر لوٹ رہی ہیں۔ احباب ذی وقار، یہ پہلا مرحلہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوسف صبر کرنا ہے، ہائے نہیں کرنی ہے، اوئے نہیں کرنی ہے، سی نہیں کرنی ہے، جتنا صبر کرتا جائے گا میں رب تجھے اتنا مقام بلندیاں عطا فرماتا چلا جائے۔ دوسرا مرحلہ احباب ذی وقار، یہ سورہ پاک 12 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ کتنے رکوعوں پر مشتمل ہے؟ 12 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اگر ہم ایک ایک جمعے پر بھی ایک ایک رکوع پڑھیں تو پھر ہمیں 12 جمعے درکار ہیں۔ کتنے جمعے درکار ہیں؟ 12 جمعے۔ لیکن میں صرف اور صرف مختصر سی جو مکمل، جو موضوع کے عین مطابق جو اجماعی مجموعی آیات پاک ہیں، میں بس ان کو پڑھتا جا رہا ہوں، آپ بات کو سمجھتے جائیں اور انشاءاللہ جتنا سمجھتے جائیں گے اللہ ہمیں اتنی فہم بھی عطا فرماتا چلا جائے۔ پہلا مرحلہ کہ یوسف علیہ السلام تاریک کنویں کے اندر ہیں اور بھائیوں کے ذہن کے اندر ہے کہ ہم نے یوسف کا کام تمام کر دیا۔ دوسرا مرحلہ، اب وہاں کنویں کے اندر کوئی قافلے والا گزر رہا تھا، ان قافلے والوں نے پانی لینے کے لیے اس کنویں کے اندر ڈول جب ڈالا تو اس کو ڈول کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام باہر تشریف لے آئے۔ اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت، اتنے خوبرو دلکش تھے نا۔ وہ جو کنویں کا ڈول نکالنے والا تھا نا، اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا قال یا بشرا، او لوگو خوشخبری ہو، ھذا غلام، یہ کتنا من موہنا رب ذوالجلال نے ہمیں بچہ عطا فرما دیا ہے، کتنا من موہنا بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، کتنا خوبصورت اور دلکش بچہ ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے اس کو چھپانا چاہا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے، جو وہ کر رہے تھے۔ احباب ذی وقار، اب حضرت یوسف علیہ السلام اس قافلے والوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب قافلے والے وہ مصر جا رہے تھے، مصر کے اندر پہنچے، انہوں نے کہا بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا دلکش اور خوبرو ہے، بڑی حسین صورت والا ہے، ہم اسے جا کر مصر کے بازار کے اندر بیچیں گے اور اس کی بے بہا قیمت جو ہے ہم حاصل کریں گے، اس کی بے بہا قیمت ہم حاصل کریں گے۔ برادران اسلام،
آؤ رب ذوالجلال کا قرآن پڑھو۔ رب ذوالجلال کا قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ اکرمی مثواہ عسى ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ قافلے والوں نے مصر کے اندر جا کر اس مصر کے بازار کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی بولیاں شروع کر دی ہیں۔ آؤ خریدارو آؤ، ہم نے یوسف کو بیچنا ہے، بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، بڑا دلکش بچہ ہے، ہم نے اس کو بیچنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تاریک کنویں سے اٹھائے گئے ہیں، مصر کے بازار کے اندر بولیاں لگ رہی ہیں، لیکن یوسف سارا کچھ دینے کے بعد بھی رب ذوالجلال کے صبر کے اوپر صبر کرتے جا رہے ہیں۔ برادران اسلام، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے یوسف کے خریدار آئے، بڑے بڑوں نے آ کر اشرفیاں کی بولی لگائی، بڑے بڑوں نے آ کر سونے اور چاندیوں کے ڈھیر لگائے۔ ارے بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، لیکن یہاں پر علماء کی ایک بات میں بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک وہ خاتون ہے جو اپنے سوت کا دھاگا لے کر، اٹی لے کر یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں شامل ہے۔ ارے کسی نے پوچھا کہ ارے تجھے پتہ ہے کہ یوسف جو ہے بڑے بڑے بھا کے اندر بک رہا ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں یوسف کی خریداری کے لیے آئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ یوسف کے خریداروں کے اندر شامل ہیں۔ اے ماں تیرا معاملہ سمجھ نہیں آیا کہ تو اتنے خوبرو انسان کو ایک اٹی کے بدلے میں خریدنے کے لیے آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا سمجھ نہیں آ رہی، بڑے بڑے امراء آئے ہوئے ہیں، بادشاہ آئے ہوئے ہیں، یوسف کی بولی لگ رہی ہے، کسی نے سونا ڈھیر کر دیا ہے، کسی نے اپنی جائیداد ڈھیر کر دی ہے، کسی نے اشرفیاں ڈھیر کر دی ہیں۔ اے ماں تیرا معاملہ سمجھ نہیں آیا کہ تو ایک سوت کے دھاگے کی اٹی لے کر یوسف کو خریدنے کے لیے آئی ہے؟ تو ایک اٹی لے کر آئی ہے اور یوسف کے خریداروں میں شامل ہو چکی ہے۔ برادران اسلام، قربان جاؤں اس ماں کی عظمت پر، قربان جاؤں اس ماں کے مقام پر۔ اس نے جواب دیا، او لوگوں مجھے پتا ہے کہ یوسف مجھے اٹی کے بدلے میں نہیں ملنے والا، یوسف مجھے سود کے دھاگے کے بدلے میں نہیں ملنے والا، لیکن کل قیامت والے دن رب ذوالجلال جب آواز لگائے، اوے یوسف کے خریداروں ادھر آ جاؤ، میں چاہتی ہوں کہ قیامت والے دن یوسف کے خریداروں کے اندر میرا بھی نام آ جائے۔ اللہ اکبر، یوسف کے خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے۔ ارے یوسف کو رب ذوالجلال نے اتنا حسن عطا کیا، روایت کے اندر آتا ہے رب ذوالجلال نے ایک حصہ حسن دنیا کو عطا کیا ہے اور 9 حصے حسن حضرت یوسف کو عطا فرمائے۔ 9 حصے حسن حضرت یوسف کو عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ ارے میں تو پھر بات آمنہ کے لال کی نہ کروں تو میرا موضوع مکمل نہیں ہوگا، میرا عشق مجھے رہنے نہیں دے گا۔ ارے اللہ نے یوسف کو اتنا حسن عطا کیا، پھر آمنہ کے لال کو جو امام الانبیاء ہے، کائنات کا سردار ہے، اللہ نے انہیں کتنا حسن عطا فرمایا ہوگا۔
حضرت یوسف علیہ السلام معراج کی رات جب آمینہ کے لال کے سامنے کھڑے ہیں، آمینہ کے لال نے جب حضرت یوسف کو دیکھا، یوسف کے حسن کو دیکھ کر آمینہ کے لال نے فرمایا، جب سارے انبیاء مبارکیں دے رہے ہیں، اے آمینہ کے لال آپ کو معراج مبارک ہو، آپ کو معراج مبارک ہو، لیکن میرے حضور نے فرمایا اے یوسف مجھے معراج مبارک ہے، تجھے اللہ کا دیا ہوا حسن مبارک ہو۔ برادران اسلام توجہ کرو، میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت ترجمانی فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ بے شک حسن بے شک حسن زیادہ میرا، اور کل جہانا نالوں نہیں زیادہ قیمت میری تیریاں زلفاں نالوں۔ احباب ذی وقار، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ عزیز مصر نے خرید لیا۔ جب عزیز مصر خرید کر اپنے گھر لایا، مختصراً بات بیان کرنے لگا ہوں، جو عزیز مصر کی بیوی ہے جس کا نام زلیخا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہے، آپ کے حسن کو دیکھ کر آپ پر فرفتہ ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے حسن کو اس نے دیکھا نا تو وہ اپنا دل ہی حضرت یوسف پر قربان کر بیٹھے۔ ایک غلام خریدا ہے، خادم خریدا ہے، نوکر خریدا ہے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر زلیخا فرفتہ ہو گئی نا، تو وہ قرآن نے وہ مصر کی امیر زادیاں، 40 کے قریب امیر زادیاں تھیں، انہوں نے کہا زلیخا افسوس ہے تم پر کہ ایک تیرا زر خرید غلام ہے، نوکر ہے، خادم ہے، اور تو اس کے حسن پر اتنی فرفتہ ہو چکی ہے کہ تو نے اپنا دل ہی اسے دے دیا ہے۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا۔ فرمایا کہ مصر کے شہر کی عورتوں نے کہا تراود فتاہا، کہ تو بہلاتی ہے اپنے نوجوان کو، غلام کو، ان نفسی قد شغفہا حبا، تو اس کی محبت کے اندر اس کو اپنا دل دے دیا، فرفتہ ہو چکی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، بے شک ہم دیکھ رہی ہیں کہ تو کھلی گمراہی کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ اچھا، جب زلیخا نے ان کی اس بات کو سنا نا، اب زلیخا نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے ان کے لیے جو مصر کی بڑی بڑی شہزادیاں تھیں، امیر زادیاں تھیں نا، ان کے لیے انہوں نے دعوت کا اہتمام کروایا۔ ان کا دعوت کا اہتمام ہے، سب کو آپ نے پیغام بھیجا کہ فلاں دن آپ نے میرے گھر دعوت کے لیے آنا ہے، دعوت کھانے کے لیے آنا ہے۔ برادران اسلام، آؤ رب کا قرآن پڑھو۔ فرمایا فَلَمَّا سَمِعَتْ
جب زلیخا نے ان کی بات کو سنا، بِمَكْرِهِنَّ ان کی مکارانہ باتوں کو سنا، ارسلت الیہن آپ نے ان کی طرف بلا بھیجا، دعوت کا بلا بھیجا، وَآتَدَتْ لَهُنَّ اور تیار کروائے ان کے لیے بڑی بڑی مسندیں، متکئن ان کے لیے تکیے لگوائے، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا ارے ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ کے اندر آپ نے چھری دے دی ہے۔ دعوت کا اہتمام ہے، مصر کی امیر زادیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نے ایک ایک کے ہاتھ کے اندر وہ چھری دے دی ہے۔ آپ نے کہا دعوت بھی شروع ہے، اب آپ نے جو کچھ بھی کھانا ہے پہلے انہوں نے پھل رکھے ہیں، بے شمار طرح طرح کی چیزیں رکھی ہیں۔ برادران اسلام اب بات سنو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں زلیخا کو کہا جا رہا تھا۔ ارے زلیخا زر خرید غلام کے اوپر فریفتہ ہو چکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو پردے کی اوٹ کے اندر رکھا گیا۔ جب آپ نے ان کو کہا کہ دعوت شروع کرو، دعوت شروع کرنے لگی، آپ نے کہا اے یوسف ذرا اپنا نقاب ہٹا کر ان کے اندر آ جاؤ۔ قالت اخرج علیہن اے یوسف اب آنا، اپنا ان کو مکھ دکھانا، اپنا چہرہ انہیں دکھانا۔ فلما رأینہ اکبرنہ جب انہوں نے دیکھا اتنے بڑے عظمت کے مالک انسان کو، وقطعن ایدیہن ارے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی خاتونیں اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں اور آمنہ کے لال کو دیکھنے والے اپنے سر کٹا رہے ہوتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اے آمنہ کے لال، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والے وہ خاتونیں ہیں اور اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں۔ اے آمنہ کے لال، جس نے ایک مرتبہ تیرا مکھ دیکھا ہے، تیرا ودعات کا چہرہ دیکھا ہے، واللیل کی زلفیں دیکھی ہیں، علم نشرہ کا سینہ دیکھا ہے، ارے وہ اپنا تن من دھن کیا اپنا سر بھی کٹوانے کے لیے تیار ہو چکا۔ برادران اسلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے اندر اللہ نے انہیں 9 حصے حسن عطا فرمایا، لیکن آمنہ کے لال کو اللہ نے کتنا حسن عطا فرمایا یہ میرے اور تیرے بات کی بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، لیکن اتنی بات موجود ہے اللہ نے آمنہ کے لال کے حسن کو 70,000 پردوں کے اندر چھپایا ہوا تھا۔ پھر وہ رب ذوالجلال اپنا حبیب کہہ کر پکار رہے ہیں، اپنا محبوب کہہ کر پکار رہے ہیں، اور اتنا فرماتے ہیں اے حبیب مکرم یہ آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں کل کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا، میں کل کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ آمنہ کے لال کی ذات اقدس کو خلقتا مبرّا من کل عیب، اللہ نے ہر چیز سے مبرّا، ہر چیز سے، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، اور ایسے پیدا فرمایا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے آمنہ کے لال کہتے گئے ہیں ویسے رب ذوالجلال اپنے محبوب کو بناتا چلا گیا، ویسے اپنا محبوب بناتا چلا گیا ہے۔ 70,000 پردوں کے اندر پیچھے دیکھنے والا وہ رب ذوالجلال ہے، اور 70,000 پردوں کے باہر دیکھنے والا وہ کوئی صدیق اکبر بن گیا ہے، کوئی فاروق اعظم بن گیا ہے،
کوئی عثمان ذو النورین بن گیا ہے، کوئی علی المرتضیٰ بن چکا ہے۔ اور اور جنہوں نے 14 صدیاں پہلے دیکھا وہ حضور کے غلام بن گئے، حضور کے نام پر گردنیں کٹانے والے ہو گئے، اور جنہوں نے 14 صدیاں بعد دیکھا ہے وہ پیر مہر علی شاہ کی بات کروں، وہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں۔ اوے بولو جیسے یار، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں۔ جنہوں نے 14 صدیاں بعد دیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں۔ آپ فرماتے ہیں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں۔ آہستہ آواز سے سبحان اللہ بول رہے ہیں، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، ذرا اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مد چمکے دی لاٹ رونانی ہے، اور کالی ظلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہے نا بند بانیا۔ کالی ظلف تے اکھ مستانی ہے۔ آباب ذی وقار جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا ہے وہ مصر کی شہزادیاں ہیں اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی ہیں، اور پتہ ہے زلیخا کو کیا کہتی ہیں؟ او زلیخا ہم تو باتیں بناتی رہی ہیں، سبحان اللہ وہ کیا ذات ہے پاک ہے جس نے یوسف کو تخلیق فرمایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ پہلے تو وہ کہہ رہی تھی کہ یوسف کے اوپر زلیخا ایسے فریفتہ ہو گئی، اب وہ بندہ بھی تسلیم نہیں کر رہی، اب وہ انسان بھی تسلیم نہیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا اے زلیخا ہمیں یہ کوئی انسان نہیں معلوم ہوتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ رب کا کوئی نورانی فرشتہ محسوس ہوتا ہے۔ آباب ذی وقار یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے۔ اور پھر یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار کے اندر بک کر اور زلیخا ان کے نام پر فرفتہ ہوتی ہے، اور پھر ایک جھوٹے الزام کے اندر آپ عزیز مصر کی جیل کے اندر 9 سے 10 سال کا عرصہ گزار دیتے، صرف جھوٹے الزام پر، کیونکہ اس کی بیوی نے لے آئی نا، کمروں کے پیچھے لے آئی، ہر طرف سے دروازے بند کر دیے، ان کا قالت حیت لک، اب آؤ نا میرے پاس۔ آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہو، اللہ کی پناہ ہو، میں ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن اس جھوٹے الزام کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام 9 سے 10 سال تک جیل کی کوٹھڑی برداشت کرتے رہے ہیں، لیکن کبھی ہائے نہیں کی ہے، بلکہ صبر کا دامن تھامے رکھا، صبر کا دامن تھامے رکھا ہے۔ پھر یہ وقت آیا کہ جب مصر کے بادشاہ کے تخت کے اوپر بیٹھ کر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی حکمرانی کر رہے ہیں، اور وہ بھائی جو اپنا کام تمام کر چکے ہیں، جنہوں نے ہاتھ کے اندر رسہ ڈالا ہے اور ان کے گلے کے اندر رسہ ڈالا ہے، جو وہ تخت کے اندر کیا تاریک کنویں کے اندر ڈالنے والے تھے، وہ یوسف علیہ السلام سے بھیک مانگنے کے لیے آئے ہوئے۔ وقت نے یہ ثابت کیا، بات یاد رکھو، انسان جس مقام تک اس کو پہنچنا ہو، اس کو مرتبہ نصیب ہونا ہو، اس کو عزت نصیب ہونی ہو، اس کے راستے کے اندر مشکلات ضرور آتی ہیں، اس کے راستے کے اندر مشکلات ہے۔ اور بولو تو صحیح یار، جتنا بندہ اس کے قریب ہوتا ہے اتنی آزمائشوں کے اندر آتا ہے، اگر وہ صبر کر جائے تو رب ذوالجلال اس کو اجر بھی اتنا عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ آپ نے کہا تھا یا ابتی،
انی رأیت احدا عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے ابا جان میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی سجدہ کر رہا ہے، یہ سارے کے سارے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ یوسف تخت پر بیٹھا ہے، وہ 11 بھائی بھی جھکے ہوئے ہیں اور باپ بھی سامنے آ کر بیٹھا ہوا، وہ باپ بھی سامنے آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس 12 رکوع پر مشتمل پورا قصہ جو ہے، یہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو اس لیے دیا ہے، اس لیے بیان فرمایا ہے، اے آمینہ کے لال، اگر یوسف کے بھائی دغا کرتے ہیں تو وقت ان کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، یہ قریش مکہ، یہ کافر لوگ، وقت آئے گا جب مکہ فتح ہو جائے گا، آپ آگے آگے چلتے جائیں گے، یہ آپ کے غلام بن کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے، یہ آپ کے غلام بن کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے۔ احباب ذی وقار، دعا ہے مالک کائنات میری ان معروضات کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔